بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہم الطیبین الطاہرین ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کل ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو پچھلی کتابوں میں ہے اور بعض مرتبہ ان کے علماء نے بیان کیا، اور حضور کی صفات کو حضور کی آمد سے قبل یا حضور کے اعلان نبوت سے قبل انہوں نے بیان کیا، اور بعض مرتبہ اعلان نبوت کے بعد بعض نے بیان کیا اور بعض نے چھپانا چاہا۔ یہ سارا ذکر قرآن میں ہے۔ کل بھی جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں یہ ہے کہ ان میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جو چھپاتے ہیں حق کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ بعض گروہ ایسے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ تو آج اسی سلسلے میں پہلے تو ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو کہ بخاری شریف میں بھی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے انہوں نے کہا کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض وہ صفات موجود ہیں جو قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، اور انہوں نے اس پر سب سے پہلے تو یہ آیت پڑھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ یہ آیت جو قرآن مجید میں ہے یہ تورات میں بھی یہ صفات حضور کی۔ آگے فرمایا وحرزا للامیین، اور اے نبی ہم آپ کو بھیجیں گے، تورات میں تو اسی طرح نا کہ بھیجیں گے، کہ جو نبی آخری ہوگا ہم اس کو بھیجیں گے امیین، ان پڑھوں کے لیے ایک پناہ اور حفاظت کرنے والا ان کی۔ انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، بھروسہ کرنے والا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، آپ نہ تو سخت بولنے والے ہیں اور نہ ہی بے جا غصہ کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ولا صخاب فی الاسواق، اور نہ ہی آپ بازار میں شور و غل مچانے والے ہیں۔ ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے نہیں ہیں، لیکن آپ معاف کرنے والے ہیں اور درگزر فرمانے والے ہیں۔ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، اور میں اس نبی کو دنیا سے نہیں اٹھاؤں گا، دنیا سے رخصت نہیں کروں گا جب تک کہ ٹیڑھی ملت سیدھی نہ ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ یعنی مشرک لوگ جو ہیں وہ ایمان نہ لے آئیں،
اور ان میں جو ٹیڑھ ہے وہ درست نہ ہو جائے، اس وقت تک اس نبی کو اٹھایا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ واپس نہیں بلائے گا، جب تک کہ لوگ یہ نہ کہنا شروع کریں اور اس کے قائل نہ ہو جائے دل سے لا الہ الا اللہ۔ اور میں اس نبی کے ذریعے اندھی آنکھیں کھول دوں گا اور بہرے کان کھول دوں گا، وقلوب غلف، اور بند دل جو ہیں، غلف اس چیز کو کہتے ہیں جس پر پردہ پڑا ہوا ہو، پردہ ہٹ جائے تو چیز ظاہر ہو جائے، تو بند دل جو ہیں جب تک وہ کھل نہیں جائیں گے اس وقت تک اس نبی کو اللہ تعالیٰ واپس نہیں بلائے گا۔ یہ بخاری شریف میں ہے حدیث پاک، اور بخاری شریف میں 1 سے زائد مقامات پر ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم عرض کریں، ساتھ اور حدیثیں بھی ملیں کہ جو عملی طور پر، یہ تو صفت تھی تورات شریف میں مذکور تھی کہ وہ نبی ایسے ہوں گے، تو ہم اس حدیث کے ساتھ کچھ ایسی احادیث ملیں گے آگے چل کر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ بن گیا، ایک عملی قصہ جو ہے نا حضور کے سامنے پیش آیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کتاب تورات کو پڑھنے والا شخص مل گیا، اور یا تو حضور نے اس سے پوچھا آپ ہمارا ذکر اپنی کتاب میں پاتے ہو، یا کسی اور نے اس سے پوچھا ابھی ہمارے نبی کا ذکر ہم یہ جو قرآن میں پڑھتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، بے پڑھے نبی کی، یجدونہ مکتوبا جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا عندہم اپنے ہاں، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں جس کا ذکر پایا۔ یہ جو ہم اپنے قرآن میں اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں، تم نے اپنی کتابوں میں ایسا کبھی پڑھا ہے؟ تمہاری کتابوں میں ایسا موجود ہے یا نہیں؟ تو بعض مرتبہ کہ کائیوں نے انکار کیا، اور بعض مرتبہ بعضوں نے اقرار کیا، ہاں جی بالکل ہے۔ اس قسم کے واقعات روایات میں جو آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ یہاں مجھے ایک بات کہنی ہے پہلی حدیث کے تحت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو چلانے والے ہوں گے، نہ غصہ کرنے والے، لیس بفظ ولا غلیظ، نہ دھتکارنے والے، جھڑکنے والے، غصہ کرنے والے اور چلانے والے بازاروں میں، ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ قرآن میں ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس سے زیادہ نیکی کے ذریعے دفع کرو۔ یہاں بعض ایسی احادیث ہیں جو صحیحین میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ حضور نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں جس کسی پر لعنت کر دوں یا جس کسی کو برا کہہ دوں اور وہ ویسا ہو نہیں اور میں کہہ بیٹھوں، تو اس شخص کے لیے میرے سب کرنے کو اور میرے بد دعا کرنے کو، یا دوسرے لفظوں میں دعا ضرر کرنے کو، آپ اس شخص کے لیے رحمت بنا دینا۔ اس قسم کی روایات مسلم میں ہے۔ یہ روایات سند کے لحاظ سے بھلے جتنی درست ہوں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے یہ درست نہیں مانی جا سکتی۔ بہت کچھ ہے سند کے لحاظ سے درست ہوتا ہے لیکن حقیقت کے لحاظ سے درست نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ میں یہ ذکر کیا کہ سند کے لحاظ سے ایک حدیث ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن واقعہ کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے اس کو سب نے اڑا دیا ہے۔ سب بڑے بڑے لوگوں نے مسلم کی حدیث جس میں یہ ہے کہ ابو سفیان نے سوال کیا کہ آپ مجھے 3 چیزیں دے دیں، میری بیٹی اپنے نکاح میں لے لیں اور میرے بیٹے کو آپ اپنا منشی بنا لیں وغیرہ وغیرہ، اور مجھے کسی اس پر جہاد پر بھیج دیں۔ اس قسم کی ہے نا وہ 3 باتیں، وہ میں نے لکھی ہیں پوری اس سے، تو وہ بھلے مسلم میں ہے
لیکن اس کو موضوع مانا گیا ہے، اس لیے کہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن کے علاوہ تو کسی کتاب میں بھی ناحق چیز اور باطل چیز آ سکتی ہے۔ قرآن کی شان ہے نا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ غالب کتاب ہے، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِن خَلْفِهِ، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے گھس سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید۔ آپ سمجھ گئے؟ قرآن کے علاوہ کسی بھی اور کتاب کی یہ شان نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں کسی کو کہہ بیٹھوں اور بد دعا دے دوں اور برا کہہ دوں اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، یہ نبی سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو یہی بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا، جو دہان اقدس سے آپ کلام فرماتے ہر بات کو لکھ لیتا۔ تو قریش نے مجھے منع کیا، آپ ہر بات نہ لکھا کرے بھائی، اور ساتھ سبب بھی بیان کیا، وجہ بھی بیان بھی کیوں نہ لکھا کرو ہر بات۔ تو پتہ کیا کہا انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور بشر ہیں، انسان ہیں، وہ غصے کے عالم میں بھی کلام کرتے ہیں اور خوشی کے عالم میں بھی۔ دیکھو جی، وجہ بھی بیان کر دی، اس لیے ہر بات بابا نہیں لکھا کرتے۔ انہوں نے اب جیسے عام بشر ہوتا ہے یہ قیاس کر لیا قریش نے۔ اچھا شکر ہے کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے منع کیا، قریش کا لفظ ہے، فنحتنی قریشن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں چند روز رکا رہا، اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی یہ پوچھ لوں کہ میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا ہوں اور مجھے کچھ لوگوں نے منع کیا ہے۔ تو کہتے میں نے جا کر یہ عرض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکھا کرو یہاں سے حق کے سوا کوئی چیز نہیں نکلتی، یہاں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے سب حق ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے کسی کے خلاف ایسا نکل جائے اور ایسا نکل جائے اور سب کا لفظ ہو جائے اور میں اس پر لعنت کر دوں غضب کی حالت میں بھی؟ حضور غضب کی حالت میں بھی آپ کی زبان سے حق نکلتا تھا، خوشی کی حالت میں بھی حق نکلتا تھا، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ انی لا امزح ولا اقول الا حقا، میں مزاح بھی کرتا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں نا مذاق، میں مذاق بھی کرتا ہوں تو حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ وہ ایک عورت نے کہا، ایک مرد نے پوچھا یا رسول اللہ فلاں خاتون سے یا عورت سے یا لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا بھائی یہ انصار کے جو لوگ ہیں ان کی خواتین کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، بعد میں آپ نے فرمایا بھائی کوئی آنکھ ایسی ہے جو سفیدی سے خالی ہو؟ تو اس پر وہ پریشان ہو گیا نا۔ تو یہ ایک قسم کا مذاق تھا۔ حضور فرماتے ہیں ہم تو مذاق میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ تو اس لیے یہاں یہ آ گیا تھا نا کہ حضور کی صفت حضور کی تشریف آوری سے پہلے بیان کر دی گئی کہ طبیعت بھی ایسی ہوگی، مزاج ہی ایسا ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی حدیث ہماری حدیث کی کتابوں میں ایسی درج ہو گئی کہ جی حضور فرما رہے ہیں میں یہ کہہ بیٹھوں اور وہ کہہ بیٹھوں، یہ بالکل نہیں ہے، غلط ہے یہ بالکل۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور یہاں یہ لا سخاب لیس بفظ ولا غلیظ، اور دوسری ابو داود کی حدیث ہے وہ جو میں نے بیان کی، لکھا کرو ہمارے زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، یہ سنن ابی داود میں ہے۔ تو یہ احادیث جو ہیں اور تورات میں جو ذکر ہے وہ یہ سب اس روایت کی نفی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے نبی کا امتی ہونے کا شرف بخشا جس کی صفات، جس نبی کی صفات جو ہے پچھلی کتابوں میں بیان ہوتی نہیں، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام بیان کرتے رہے۔ ہم جتنا شکر ادا کریں ادا نہیں ہو سکتا۔ والحمدللہ
علی احسانہ،